اما کا مطلب کس, ما کا معنی کون سی چیز, ٹھیک ہے نا, تو اما کون سی چیز, یتساءلون سوال کرتے ہیں یہ, تو کیا مطلب اما یتساءلون کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں, یعنی اس کو یوں ہم پڑھیں گے یتساءلون عن ای شیء, یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں عن ای شیء کس چیز کے بارے میں. یہ پورا اس عبارت کا مطلب, اس آیت کا مطلب بنے گا. میں نے بار بار آپ کو بتایا تفسیر کا لیکچر اگر سنیں تو قرآن سامنے رکھا کریں, ٹھیک ہے نا, اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی, کیونکہ اب ہم لکھنے میں اتنا ٹائم نہیں لگائیں گے, بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے لکھنے میں, اور جب ایک چیز سامنے رکھی بھی ہے تو ضرورت نہیں ہے. عن النبأ العظیم, عن کا معنی سے یا متعلق, نبا عربی میں کہتے ہیں خبر کو, نبا کسے کہتے ہیں, خبر. آپ کو یاد ہے پہلے زمانے میں نیوز آتی تھی عربی, ضیاء الحق کے دور میں نا عربی میں بھی نیوز آتی تھی, تو اس کو النبا کہتے تھے, النبا, ٹھیک ہے نا. تو نبا عربی میں کسے کہتے ہیں, خبر کو. نبی اسی سے نکلا ہے, نبی اصل میں تھا نبی ان, خبر دینے والا, کیونکہ نبی جو ہے وہ ہمیں مختلف قسم کی خبریں دیتے ہیں, قیامت کی خبر بتائی اور بہت ساری جو ہمیں جو چیزیں پردے میں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے سے ہمیں بتائی ہیں, تو اس لیے نبی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کو اس سے یاد رہے گا. ان النبأ العظیم, عظیم کا معنی بڑا, ہم فیہ کہ یہ لوگ ہیں, فیہ اس خبر کے میں, مختلفون اختلاف کرنے والے, مکتسبون اکتساب کرنے والا, مکتسبون اس کی جمع آتی ہے. کلا ہرگز ایسا نہیں ہے, ابھی تو میں صرف ترجمہ بتا رہا ہوں نا, تفسیر آگے آئے گی اس کی. سیعلمون, سین کا معنی ان قریب, یعلمون کا معنی جان لیں گے, یعلمون گزر چکا ہے پہلے کئی دفعہ, علم سے نکلا, یعلمون یضربون کی طرح, ان قریب جان لیں گے یہ لوگ. ثم اللہ کہتے ہیں پھر میں دوبارہ کہتا ہوں, کلا ہرگز ایسا نہیں ہے, سیعلمون ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. لم نجعل الارض مہادا, آ کا معنی کیا, لم نجعل, لم یضرب بتایا تھا نا, اس نے نہیں مارا, تو لم نجعل ہم نے نہیں بنایا. الارض, ارض کسے کہتے ہیں, زمین کو, جیسے انگلش میں ارتھ. مہادا, مہاد کہتے ہیں بچھونا, مہاد کسے کہتے ہیں, بچھونا. بچے کا جو بچھونا ہوتا ہے نا اسے مہاد کہتے ہیں, مہد. تو اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ تمہید, زبردست. اردو میں کہتے ہیں یار کتاب ہے نا, اس سے پہلے تمہید, تمہید کسے کہتے ہیں, تیاری, تیاری ہو رہی ہے, آگے جو مضمون ہے نا اس کی پیچھے سے تھوڑی سی آپ کو پریپریشن کرائی جا رہی ہے, تو بطور تمہید کے کہتے ہیں نا. تو تمہید کا معنی بھی تیار کرنا. تو ماں جو بچے کے لیے بچھونا باقاعدہ تیار کرتی ہے نا, چونکہ وہ بچے کے لیے بھائی وہ دیکھتی ہے کہ سوٹیبل ہونا چاہیے, پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے, مچھر تو نہیں, وہ پوری تیاری کے ساتھ ایک چیز بچے کے لیے جو لگاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں, تیار ہونے والی, تو وہ اسے بچھونا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا, کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا, وَالْجِبَالَ اور پہاڑوں کو, جبال پہلے گزر چکا ہے, أَوْتَادًا, اوتاد وتد کی جمع ہے, وتد کہتے ہیں کیل کو, کیل وہ کیل محاسے نہیں, وہ جو ٹھوکنے والی کیل ہے, پھٹے میں ٹھوکتے ہیں نا کیل, اسے کیا کہتے ہیں, وتد. اس کی جمع کیا آتی ہے, اوتاد. یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. وَخَلَقْنَاكُمْ, اب دیکھو میں نے کہا تھا نا 95-98% اردو میں استعمال ہو رہا ہے, آپ دیکھ لو نا, یتساءلون اردو میں ہو رہا ہے, نبا اردو میں ہو رہا ہے, عظیم اردو میں ہو رہا ہے, مختلفون اردو میں ہو رہا ہے, سیعلمون اردو میں ہو رہا ہے, پھر سیعلمون, پھر الارض, مہاد نہیں ہو رہا, بس جبال بھی ہوتا ہے اردو میں, جبل الطارق کہتے ہیں, اوتاد نہیں ہو رہا, تو دو لفظ نہیں ہو رہے, باقی سارے اردو میں استعمال ہو رہے ہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ, خلقنا ضربنا کی طرح ہے, خلقنا ہم نے بنایا, کم تم کو, ازواجا جوڑے جوڑے, زوج کسے کہتے ہیں, جوڑے کو, پیئر. بھائی آپ کی زوجہ محترمہ بھی تشریف لے آئے, کہتے نا پہلے کہا کرتے تھے کہ میری زوجہ محترمہ بھی میرے ساتھ سفر پہ گئی تھی, کہتے تھے نا. تو زوجہ بیوی کو, زوج کسے کہتے ہیں, شوہر کو, تو اور ویسے مطلق زوج جوڑے کو کہتے ہیں, تو ازواج اس کی جمع تھی. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے بنایا تم کو جوڑے جوڑے, ہم نے بنایا تم کو جوڑے جوڑے, یعنی مرد اور عورت کی صورت میں ہم نے بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ, اور بنایا ہم نے, جعلنا ضربنا کی طرح, نوم نیند کو کہتے ہیں, الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ, ہوتا کہ نہیں ہوتا, نومکم تمہاری نیند کو, سباتا سبت کاٹنے کو کہتے ہیں, سبت کا معنی ڈسکنیکٹ کر دینا, یہاں اس کا معنی ہوگا آرام کی چیز بنایا, کیونکہ نیند میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سوتے ہیں تو آپ کا دنیا سے رابطہ, کنیکشن ختم,
تو اس سے آپ کیا آ جاتے ہیں؟ سکون میں آ جاتے ہیں. اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا جاتا ہے ہم نے بنایا تمہارے لیے نیند کو سکون کی چیز, راحت کی چیز. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور ہم نے بنایا رات کو لباس, ڈھانپنے والی, چھپانے والی. رات کیا کر دیتی ہے؟ لباس جیسے جسم پہ پردہ ڈال دیتا ہے نا, تو ایسے ہی رات کیا کر دیتی ہے؟ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے. تو اس سے بھی ہمیں آرام ملتا ہے. ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور بنایا ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش, یعنی معاش کا ذریعہ. معاش اردو میں استعمال ہو, بھائی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, کہتے ہیں نا کمانے کا ذریعہ کیا ہے, دھندا کیا ہے. یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں آج کل کیا دھندا چل رہا ہے بھائی تمہارا. دھندا ذرا غلط اس میں استعمال ہوتا ہے, چرس ورس بیچتا ہو تو اس کو دھندا کہہ دیتے ہیں, لیکن ویسے دھندا مذاق میں اچھے کام کو بھی کہہ دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, نہار دن کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا بھائی نہار منہ, وہ اصل میں نہار ہے, لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہار. اسی سے نہاری نکلا ہے جو ایک زمانے میں صبح کھائی جاتی تھی, اور اس کا صحت کو اتنا نقصان نہیں تھا. رات کو آج کل کھا رہے ہیں تو صحتیں کیا ہو رہی ہیں؟ برباد. جو صبح کھانے کی چیز تھی وہ رات کو کھا رہے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ صبح ایسے کھائیں, دوپہر ایسے کھائیں, رات کو اتنا کھائیں, تو آپ کی باڈی کیا ہو جائے گی؟ یوں ہو جائے گی. اور اگر آپ صبح اتنا کھائیں, دوپہر اتنا کھائیں, رات کو اتنا کھائیں, تو باڈی کا اسٹرکچر ایسے ہو جائے گا. ہو رہا ہے ایسے, لوگ صبح تھوڑا کھاتے ہیں, پھر دوپہر تھوڑا زیادہ, اور رات کو طبیعت سے پھوڑ دیتے ہیں. تو نہاری صبح کھانی چاہیے. نہار, میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہار کا لفظ اردو میں یاد رہے گا نا, نہاری سے بھی یاد رہے گا, نہار اور نہار منہ کھانے سے بھی یاد رہے گا, انشاءاللہ کھانے سے ضرور یاد رہے گا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور ہم نے بنایا دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ, کمانے کا ذریعہ بنایا دن. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ, بنینا بنانے سے آیا ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے بنینا, بنانا بہت آسان ہے نا. بنینا ضربنا کی طرح بنایا ہم نے, فوقکم تمہارے اوپر. فوق کا معنی اوپر, کہتے ہیں اس کو, اس پر فوقیت نہیں ہے, کہتے ہیں نا, تو یہ فوقیت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر سبعن, سبع کہتے ہیں عربی میں 7 کو. سبع کسے کہتے ہیں؟ 7, یہ عدد ہے. شدادہ, شدید کی جمع. شداد کس کی جمع ہے؟ شدید کی جمع. شدید کسے کہتے ہیں؟ مضبوط. وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ, اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر سبعن 7, شدادہ مضبوط. مراد اس سے آسمان ہے, 7 مضبوط آسمان اللہ نے ہمارے اوپر بنائے ہیں. وَجَعَلْنَا, اور بنایا ہم نے سراجن, چراغ. سراج کسے کہتے ہیں؟ چراغ. نام بھی ہوتا ہے نا لوگوں کا, سراج بھائی, سراج الدولہ, تو چراغ کو بولتے ہیں. آج کل تو چراغ بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا نام چراغ تھا, چراغ الدین نام تھا. تو لوگ ان کو نا, لڑکے تو آپ کو پتا ہے وہ لیمپ کہتے تھے لوگ ان کو ابھی بھی کہتے ہیں, یار ذرا بھائی لیمپ کو بلانا. وہ غصہ کرتا تھا, یار تم لوگ مجھے لیمپ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے بھائی ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں, ہم انگلش میں آپ کو بلا رہے ہیں. تو کسی کا نام تبدیل کرنا جائز نہیں ہے اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن لڑکے لونڈے لپاڑے آپ کو پتا ہے آج کل وہ کہاں سنتے ہیں کسی کی. تو سراج کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو. وہاجا, چمکنے والا. وہاج بھی, یہ اردو میں کہتے ہیں نا وہاج بھائی, یہ اصل میں وہاج ہے. اصل میں کیا ہے؟ وہاج. کیا مطلب اس کا؟ چمکنے والا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, بنایا ہم نے. یار خدا کی قسم قرآن میں لطف اور مزہ بہت ہے. اس سے زیادہ فطرت کو اپیل کرنے والی, اس سے زیادہ اللہ کا انٹروڈکشن کروانے والی, سیدھا راستے آپ بتانے والی دنیا میں کوئی کتاب ہے نہیں. اب سائنس ان چیزوں پہ بحث کسی اور عنوان سے کرتی ہے. جس نے بنایا ہے نا اس کا تو کوئی تعارف ہے ہی نہیں سائنس کے پاس, بنی ہوئی چیزوں کی بحث کرتی ہے. سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, ستارے بھی ہیں. ستارے اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں, وہ ایک نوری سال ہوتا ہے جو اتنے روشن سفر کرتی ہے. تو اللہ جو کچھ سمجھا رہے ہیں وہ اور ہی دنیا میں اللہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا, نزول سے ہے نا, انزلنا, اکرمنا کی طرح, اکرم یکرم اکرامن. انزلنا, ہم نے اتارا, من المعصرات. یہ معصرات کا لفظ بڑا زبردست ہے. آپ نے جوس کے ڈبوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا عصیر. بھائی آپ فروٹو خریدیں نا, فروٹ کیا ہے وہ جو جوس کا ڈبہ, فروٹو کہتے ہیں اس کو. جو بھی جوس کا ڈبہ خریدیں, نیسلے کا خرید لیں آپ ٹھیک ہے, اگر فروٹو پسند نہیں ہے تو نیسلے کا خرید لیں آپ. تو نیسلے کے ڈبے پہ لکھا ہوگا عصیر. عربی میں جہاں لکھا ہوگا نا عصیر, ایسے لکھا ہوگا. عصیر نچڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں, نچڑی ہوئی چیز. کسی بھی چیز کو نچوڑا جائے تو چونکہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آم کو نچوڑا گیا ہے, اب گیا ہے کہ نہیں گیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں باہر لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ پابندی نہیں ہے, آپ کسی بھی وقت کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آم کا جوس ہے یہ, تو جوس کو بھی کہتے ہیں عصیر, ٹھیک ہے. اور باب افعال میں جب یہ آتا ہے نا اعصرا یعصر,
اعصارن, اکرما یکرمو اکرامن, اس کا معنی ہے نچوڑنا. اس کا معنی کیا ہے؟ نچوڑنا. اعصار نچوڑنے کو کہتے ہیں. اس کا اسم فاعل کیا آ گیا؟ معصر, نچوڑنے والا. معصر مکرم کی طرح, ٹھیک ہے نا. باب افعال کا اسم فاعل اسی طرح آئے گا نا, یوسرو سے معصرون ہو جائے گا. معصرن, معصرن نچوڑنے والا. معصرتن نچوڑنے والی. اور اس کی جمع آئے گی معصرات, جیسے مسلمتن کی جمع مسلمات, تو معصرتن کی جمع معصرات, تو نچوڑنے والیاں. تو یہاں بادل چونکہ مؤنث کا لفظ ہے نا, بادل عربی میں جب بہت سارے ہوتے ہیں نا تو مؤنث لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں تو بادل مذکر ہے لیکن عربی میں مؤنث ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کیا, مِنَ الْمُعْصِرَاتِ نچوڑنے والیوں سے, یعنی والے بادلوں سے, نچوڑنے والے بادلوں سے, مَاءً پانی, سجاجہ بے تحاشا, یعنی بادل گویا اسپنج ہوتے ہیں اور ایسے نچوڑ کے اللہ تعالیٰ اس سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ برسا رہے ہوتے ہیں پانی. یوں نہیں نچڑتے ہیں نا, گویا کہ جیسے آم کا رس آپ دمائیں نا, آم کا رس نکلتا ہے کہ, اور جناب سیب کو پریس تو سیب نچڑ جاتا ہے. تو ایسے اللہ کہتے ہیں یہ بادلوں سے ہم نے کیا کیا, وہ بادل جو پانی کو نچوڑ کے زمین پہ برسا رہے ہیں, ان بادلوں سے ہم نے پانی کو زمین پہ برسایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ, اور ہم نے نچوڑنے والے بادلوں سے پانی کو بے تحاشا پانی زمین پہ انزلنا, ہم نے اس کو نازل کیا. اب اس میں حقیقت مراد نہیں ہوتی, آپ کہہ سکتے ہیں بادل اسپنج کی طرح تو نہیں ہوتا, مراد ہے کثرت. کیونکہ جب کوئی چیز, یہ پھر میں تفسیر میں بتاؤں گا, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں ہم پہلے گرامر کے لحاظ سے حل کر دیں. فرمایا ہم نے پانی اتارا, سجاج کہتے ہیں موسلا دھار. لِنُخْرِجَا, لی کا معنی لیے, نخرج باب افعال, نفعل اخراج سے نکلا ہے نا, تاکہ ہم نکالیں, بھی اس پانی کے ذریعے, حبا, حبا کہتے ہیں دانے کو, ونباتا اور پودوں کو. حب اناج, دانا ہوتا ہے نا, چنے کی دال, ماش, ہر وہ چیز جس میں دانا ہو, گندم ہو گیا اور ماش کی دال, چنے کی دال, چنا, کالا چنا, یہ ساری چیزیں حب میں داخل ہیں. حب کسے کہتے ہیں؟ دانا. حدیث میں آتا ہے الحبۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء الا الموت, سیاہ دانے میں موت کے سوا ہر چیز سے شفا ہے. تو وہ سیاہ دانے سے مراد کیا ہے؟ کلونجی, تو اس کو بھی حب کہا ہے عربی میں حدیث میں. حبن و نباتا, نبات پودوں کو, نبات تو اردو میں نباتات کہتے ہیں نا, نباتات تو پودے جس کو ہم ترکاریاں بھی کہہ سکتے ہیں, پودے, پالک اور جتنے بھی پودوں ٹائپ کی چیزیں. وجنات, باغات, جنہ کی جمع ہے, یہ پہلے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. باغات بنائے ہم نے, الفافا لپٹے ہوئے, الفافا لفیف کی جمع ہے. لفیف کہتے ہیں لپٹی ہوئی چیز کو, اردو میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے لفافہ. بھائی خط کا لفافہ لے کر آؤ, کیا ہوتا ہے؟ وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے نا, اور چیز اس میں ڈالو تو اس کو بھی لپیٹ دیتا ہے وہ. ارے کیا ہو گیا, لفافہ ہوتا ہے نا, اینولپ جسے آج کل کہتے ہیں لفافہ. تو یہ لفافہ عربی سے یہ آیا اردو میں. تو الفافہ لپٹے ہوئے, یعنی وہ گھنے باغات, گویا جب پانی برستا ہے تو زمین میں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ایسے باغات نکلتے ایک دوسرے میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, گھنے باغات. وجنات الفافا ان یوم الفصل, بے شک فیصلے کا دن, فصل کہتے ہیں فیصلے کو, بے شک فیصلے کا دن, کانا, کانا کا معنی ہے میقاتا, وقت مقرر. میقات وقت سے نکلا ہے. میقات کسے کہتے ہیں؟ وقت مقرر. کسی مقرر جگہ کو بھی کہتے ہیں, جیسے حرم میں کہتے ہیں نا میقات سے گزر رہے ہو, کیا مطلب؟ وہ متعین مقام جہاں سے آپ احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے. تو میقات متعین جگہ کو بھی کہتے ہیں اور متعین ٹائم کو بھی. وقت سے نکلا ہے میقات, یہ میوقات تھا اصل میں, وقت سے میوقات جس کو پڑھا گیا جاتا ہے میقات. ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر ہے. یوما, یہ وہ دن ہے, ینفخ, نفخ کہتے ہیں پھونکنے کو, نفخ کسے کہتے ہیں؟ پھونکنا. ینفخ یضربو کی طرح پھونکا جائے گا, پھونکا جائے گا, فی الصور, سور میں. سور حدیث میں آتا ہے کہ ایک سینگ کی طرح کی ایک چیز ہے جو اسرافیل علیہ السلام اس کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا اس میں وہ آواز ماریں گے تو وہ پوری دنیا اس سے تباہ ہو جائے گی. یوم ینفخ فی الصور, جس دن پھونکا جائے گا سور میں, فتأتونا, فا کا معنی پھر, تأتونا اصل میں تھا تأتیونا, تضربونا کی طرح, تضربونا کی طرح. تأتیونا کا معنی آنا, اتا یاتی, اتا یاتیو تھا. فتأتونا, جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم آؤ گے, افواجا,
فوج در فوج. یہ افواجہ سورہ اذا جاء نصر اللہ میں گزر چکا ہے نا, تو افواجہ فوج کی جمع ہے, فوج در فوج تم لوگ آؤ گے. وفتحت السماء, اچھا فتحت ضربت کی طرح, فتح کا معنی کھولنا, مفتاح چابی کو کہتے ہیں عربی میں, مفتاح کھولتی ہے نا دروازہ کو, ٹھیک ہے نا. تو یوم وہ کیا ہے, وفتحت سما عربی میں چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے فتحہ کے بجائے فتحت استعمال ہوا. وفتحت السماء, اور آسمان کو کھول دیا جائے گا. فکانت, کانت کانا کی مؤنث آتی ہے کانت, جیسے ضربت ضربہ سے ضربت, فکانت تو ہو جائے گا وہ آسمان ابوابا, ابواب جمع ہے باب کی جمع, وہ ہو جائے گا دروازے دروازے, یعنی اتنے دروازے اس کے کھول دیے جائیں گے کہ وہ کیا لگے گا گویا کہ دروازے ہی ہیں, یعنی اس میں فرشتوں کا آنا جانا بہت کثرت سے شروع ہو جائے گا. وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال, سیرت سبحت کی طرح, سیرت سیر کا معنی ہوتا ہے چلنا, قرآن میں آتا ہے فلم یسیرو فی الارض, سارا یسیرو اصل میں تھا یسیرو یضربو کی طرح, تو سیر کا معنی کیا ہے چلنا. اردو میں سمجھ آؤ سیر کرنے چلتے ہیں, حالانکہ وہ چلنا کہتی ہے سیر کرنے کو ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب سیرہ سبحہ کی طرح, اس کا معنی ہے چلانا, کیا معنی ہے, سیرہ فعل مجہول ہے, اس کا معنی ہے چلایا جانا, ٹھیک ہے. اور سیرت چلائی جائے گی وہ, تو پہاڑ عربی میں چونکہ مؤنث ہے نا اس لیے اس کے لیے سیرہ کے بجائے سیرت. سیرت الجبال, چلائے جائیں گے پہاڑ, یعنی پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا. فکانت, ہو جائیں گے وہ سرابا, سراب بن جائیں گے. سراب کسے کہتے ہیں, چٹیل میدان. ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی پانی نظر آتا ہے نا آگے, بالکل چٹیل جگہ ہوتی ہے تو وہ اس پہ پانی نظر آتا ہے, اس کو بھی سراب کہتے ہیں. یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے میرا خیال ہے. تو وہ ایسے ہی ہمیشہ پلین جگہ پر ہوتا ہے, تو پلین جگہ کو بھی کیا کہتے ہیں سراب. یعنی یہ پہاڑ جتنے ہیں یہ سب کیا ہو جائیں گے, پلین ہو جائیں گے, چٹیل میدان بن جائیں گے. ان جہنم, بے شک جہنم, کانت ہے وہ جہنم, مرصادا, مرصاد کہتے ہیں گھات لگانے والی. یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے رصدگاہ, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اردو میں. رصدگاہ کسے کہتے ہیں بھائی, جہاں ستارے سیارے بیٹھ کے سائنسدان کر رہے ہوتے ہیں نا ستاروں کا معائنہ. بھائی وہ رشیا کی رصدگاہ سے رشیا نے اپنا ایک وہ بھیجا ہے, ایک راکٹ بھیجا ہے انہوں نے, کہتے ہیں نا رصدگاہ سے کہتے ہیں. تو رصدگاہ میں وہ سائنسدان کیا کرتے ہیں, ہر وقت تعاقب میں بیٹھے رہتے ہیں, ہر وقت ہاتھ میں بیٹھے رہتے ہیں, کون سے ستارہ کدھر سے آ رہا ہے, کدھر کو جا رہا ہے, یہ ادھر سے کیوں آ رہا ہے, ادھر کو کیوں نہیں جا رہا, یہ کتنے کلومیٹر ہم سے, کتنے کروڑ کلومیٹر ہم سے دور ہے, ٹھیک ہے نا. تو رصدگاہ کا اسے ہی کہتے ہیں جہاں, تو رصد اصل میں انتظار, کسی کا تعاقب, گھات, جیسے دشمن گھات میں بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو بھی رصد. تو مرصاد کہتے ہیں جو بھی گھات میں ہو. ان جہنم کانت مرصادا, جہنم جو ہے وہ گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کا گویا یوں ترجمہ ہوگا, وہ انتظار میں ہے. جو بھی اللہ کے دشمن ہے نا ان کو جھپٹنے کے لیے, ان کو ہلاک کرنے کے لیے جہنم کیا ہے, گھات میں ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ مطلب ہوگا گھات. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب بھی مرصاد میں ہے, یعنی گھات میں ہے. وہ کہ ابھی تمہیں چھوڑا ہوا ہے لیکن پورا تمہیں دیکھ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, نیکی کر رہا ہے, سب دیکھ رہا ہے. وہ اچانک گھات میں جو ہوتا ہے نا وہ اچانک پکڑتا ہے. اللہ میں محفوظ رکھے. فرمایا ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم وہ گھات میں ہے. للطاغین مآبا, طاغین اصل میں تھا طاغین, زاربینا کی طرح, زاربینا مارنے والے, طاغینا طغیان کرنے والے, سرکشی. تو طاغینا کو پڑھتے کیا ہیں, طاغینا, طاغینا طغیان والے, طغیانی. سمندر میں کہتے ہیں نا طغیانی آئی ہوئی ہے, سرکش ہو گیا بھائی, سمندر کسی کی بات سن ہی رہا ہے, تو طغیان سے نکلا یہ لفظ. تو جو سرکش, اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں, سرکش لوگ. تو للطاغینا, لی کا معنی لیے, للطاغینا سرکشوں کے لیے, مآب, مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو, کیا کہتے ہیں, ٹھکانا, ٹھیک ہے نا. للطاغین مآبا, لابثینا, لبث عربی میں کہتے ہیں ٹھہرنا, لبث کسے کہتے ہیں, لابث ٹھہرنے والا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا 30ویں پارے کی پھر بھی وکیپ تھوڑی مشکل ہے, آگے بہت آسان آئیں گی انشاءاللہ. ٹھہرنے والا, تو لابثینا فیہا, ٹھہرنے والے ہیں یہ اس جہنم میں. احقابا, حقوب کی جمع ہے, حقوب طویل عرصہ, احقاب اس کی جمع یعنی طویل عرصے تک. لابثین فیہا, یہ ٹھہرنے والے ہیں اس جہنم میں. احقابا,
بہت طویل عرصے تک. جو فضائل اعمال پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے نا ایک حقوق جہنم میں جلے گا جو نماز چھوڑتا ہے, لکھا ہوا ہے نا, تو وہ حقوق یہیں سے. لا یذوقون, یذوقون ذائقہ سے نکلا ہے, ینصرون کی طرح, ٹھیک ہے. لا یذوقون نہیں چکھیں گے, ذائقہ سے نکلا ہے نا, ذائقہ ذوق سے. لا یذوقون فیہا نہیں چکھیں گے وہ اس میں, بردن ٹھنڈی چیز. ٹھنڈی چیز, برد کسے کہتے ہیں؟ ٹھنڈ. مبرد عربی میں فریش کو بولتے ہیں, عربی میں فریش کو کیا بولتے ہیں؟ مبرد. بردا ٹھنڈا کرنا, مبرد ٹھنڈا کرنے والا. اور سردیوں کے موسم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ تو شتا کہتے ہیں. تو بہرحال برد سردی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا عربی میں. شراب, یہ تو ختم ہی ہو گیا, تھوڑا سا ہی رہ گیا ہمارا, اس کو اسی طرح مکمل کر لیتے ہیں, کل پھر نئے صفحے لگا دیں. شراب مشروب کو کہتے ہیں. یاد رکھو عربی میں شراب اس کو نہیں کہتے جو اردو میں شراب کہتے ہیں. اردو میں تو شراب شراب کو بولتے ہیں نا, عربی میں شراب ہر مشروب جو بھی شرب سے نکلا ہے نا, پینے والی چیز. جو عربی میں اصل جو ہماری والی شراب ہے نا اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں, خمر, ٹھیک ہے. تو لا یذوقون فیہا بردن, نہ وہ اس میں کوئی ٹھنڈی چیز چکھیں گے, ولا شرابا اور نہ کوئی مشروب, کوئی بھی, نہ پانی نہ کچھ بھی مشروب نہیں. الا حمیمن سوائے کھولتا ہوا پانی. حمیم عربی میں کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں, گرم چیز کو کہتے ہیں. حمیم جگری دوست کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. قرآن میں آتا ہے سورہ الحاقہ کے آخر میں کیا ہے, وہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم. آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں ہے. تو حمیم جگری دوست کو بھی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ بھی گرم ہوتا ہے نا, اس کی دوستی میں بھی ہیٹ ہوتی ہے, جذبات ہوتے ہیں. تو یہاں حمیم سے مراد ہے کھولتا ہوا پانی, گرم پانی. حمام, گڈ. پہلے زمانے میں حمام ہوتے تھے, گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا. پہلے ہیٹر ویٹر تو ہوتے نہیں, گرم پانی کسی کو مل جائے تو وہ بڑا خوش قسمت. تو بازاروں میں حمام ہوتے تھے, لوگ جاتے تھے وہاں گرم پانی میں نہا کے اضافی پیسے دے کے آتے تھے. اسی سے نکلا ہے حمام. آج کل واش روم کہتے ہیں اس کو. واش روم میں تو حمام کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بال یہاں سے نکلا, یاد رہنا چاہیے. حمیم گرم پانی, اللہ بچائے ہم سب کو. الا حمیمن نہیں پیئیں گے وہ ٹھنڈی چیز نہ مشروب, الا حمیمن مگر گرم پانی. وغساقا, غساق کہتے ہیں پیپ کو, اللہ بچائے. غساق کسے کہتے ہیں؟ پیپ, جو زخموں کی پیپ ہوتی ہے. جزاءن, جزا کہتے ہیں بدلے کو. جزا کسے کہتے ہیں؟ بدلہ. چلیں چھوڑیں مجھے. وفاقا, وفاق سے نکلا ہے نا, وفاق کہتے ہیں موافقت. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا وہ آپ کے موافق ہے, کیا مطلب؟ جو رائے آپ کی ہے سیم اسی کی ہے. اتفاق بھی اسی سے نکلا ہے. اتفاق اصل میں تھا اتفاق, وفق سے نکلا ہے, وفاق سے. تو میں آپ کی رائے سے اتفاق ایگری کرتا ہوں, یعنی جو رائے آپ کی ہے سیم میری ہے. تو سیم کو کیا کہتے ہیں؟ وفاق. تو جزاءن بدلہ ہوگا, وفاقا سیم. یعنی جیسے انہوں نے بدعملی کی ہے نا, یہ جو اللہ کہتا ہے یہ جو ہم گرم کھولتا ہوا پانی پی رہے ہیں, پی رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھو کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. یہ ان کا بدلہ ہے, سیم جیسے اعمال تھے نا, حرکتیں تھی, اس حساب سے بالکل پورا پورا بدلہ ہے ان کا, کوئی ظلم نہیں ہے ہماری طرف سے. جزاءن وفاقا, وفاق کا معنی پورا پورا, ٹھیک ہے. انہم کانو, بے شک یہ لوگ, کانو تھے, یہ کانو کا لفظ بھی آ چکا ہے نا ضربو کی طرح. لا یرجونا, امید نہیں رکھتے تھے. رجا یرجو, اصل میں یرجو تھا, یرجونا ہے یہ ینصرونا کی طرح, کوئی بات نہیں. یرجونا کس کی طرح ہے؟ ینصرونا. رجا, رجا امید کو کہتے ہیں نا, یہ لفظ سنا, خوف و رجا کہتے ہیں نا. تو لا یرجونا, یہ امید نہیں رکھتے تھے, حسابا, حساب کی. ان کو امید نہیں تھی کہ ان کا کوئی حساب ہوگا, تو اس لیے بدماشیوں میں پڑے ہوئے تھے. تو یہ اسی کی جزا ہے کہ پیدا ہو گئے بس, اور کھانے پینے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں, اور اپنے اعمال کے کوئی حساب و کتاب کا ان کو امید ہی نہیں تھی. تو لہذا جس کو امید ہی نہ ہو وہ کیا کچھ کرے گا پھر. وَكَذَّبُوا, کذبوا سبحوا کی طرح, یہ گزر چکا ہے پہلے, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. کذبا سبحا کی طرح نا, کذبوا ان سب نے تکذیب کی, انکار کیا, جھٹلایا. بِآیاتنا, ہماری آیات کو, یعنی ہماری قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور ہماری نشانیاں جو قدرت کی نشانیاں ہیں, ان کو جھٹلایا. کذابا, میں نے بتایا تھا نا یہ تاکید کے لیے آتا ہے, مفعول لفظ آتا ہے دوبارہ. کذابا بہت سخت جھٹلانا, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, جھٹلانا یعنی طبیعت سے انہوں نے انکار کیا تھا, بالکل سننے کے لیے تیار تھے ہی نہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ, کُلَّ شَيْءٍ کا معنی کُلَّ شَيْء, آسان ہے نا ہر چیز. احصیناہ, احصینا, اکرمنا کی طرح, ٹھیک ہے.
اس کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو احصاء کہتے ہیں, کسی چیز کو جمع کر لینا, حساب کر کے رکھنا, محفوظ کر کے رکھنا, ان سب چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. احصیناہ, ہر چیز ہم نے محفوظ کر لیا تھا اس چیز کو کتابہ لکھ کر. کتاب کتابت سے نکلا ہے. کتاب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کاتب, لکھنے والا نا. تو کتابہ ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا تھا لکھ کر, یعنی ہر چیز ہمارے پاس لکھی ہوئی تھی. یعنی ہم جو بدعمالیاں کر رہے تھے تو یہ سمجھ رہے تھے حساب ہی نہیں ہوگا, حالانکہ ہم نے تو بالکل ایک ایک چیز فرشتے کیا کر رہے تھے؟ نوٹ کر رہے تھے, سب چیزیں لکھ رہے تھے, تو سب کچھ جمع کر کے رکھا ہوا تھا, اسی لیے تو کر رہے تھے کہ پھر کل عمل کا حساب بھی دینا ہے. فذوقوا, فا کا معنی پھر, ذوقوا, ذوقوا کو سمجھیں, لکھا ہوا آ رہا ہے کیمرے میں دیکھو, ذواقا چکھنا, ذائقہ سے نکلا ہے. ذرابا چکھا اس نے, اس کو پڑھا کیا جاتا ہے ذاقہ, ٹھیک ہے. اس کا مضارع آئے گا تذوقوا, تنصروا کی طرح. کیا آئے گا؟ تذوقوا, تنصروا کی طرح. صحیح ہے, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تنصروا کی طرح, لکھ بھی دیتا ہوں, تنصروا کی طرح. تنصروا کا معنی تم مدد کرتے ہو, تذوقوا کا معنی تم چکھتے ہو. تذوقوا, تذوقوا کو پڑھا جاتا ہے تذوقوا. کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ حروف گڑبڑی آ رہا ہے نا, تذوقوا پڑھا جاتا ہے. سوری, واو نہیں آتا آخر میں, تذوقوا, واو جمع کا صیغہ ہو جائے گا. بھائی تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو, تذوقونا تم سب چکھتے ہو. تو امر جب بناتے ہیں تو آخر میں نون گر جاتا ہے اور شروع میں یہ تا گر جائے گی. تو کیا بن گیا؟ ذوقوا. کیا بن گیا؟ ذوقوا. پہلا حرف چونکہ ساکن نہیں ہے لہذا شروع میں الف لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ذوقوا, ذوقوا کا معنی چکھو, تم سب, تم چکھو, ذائقے سے نکلا ہے, تم چکھو. فذوقوا, پس چکھو تم, جو بھی عذاب ہے اس کو چکھو. فلن نزیدکم, نزید, نزید اصل میں تھا نزیدو, نزربو کی طرح, نزربو کی طرح, زیادہ, اردو میں کہتے ہیں نا بہت زیادہ, تو نزیدو زیادہ کرنا. لن نزیدو, لن نزربو کی طرح, ٹھیک ہے نا. بھائی میں نے بتایا تھا نا لن نزربا, ہرگز نہیں ماروں گا, یہ لفظ نہیں آیا تھا پہلے. بھائی دیکھو یزربو کا معنی ہوتا ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا. لن شروع میں لگا دیں, اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہرگز نہیں مارے گا. یہ شاید میں نے نہیں بتایا تھا, یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے یہ لفظ. اس کا معنی ہوتا ہے یہ دو تبدیلیاں لاتا ہے, ایک یہ کہ نفی, بلکہ تین تبدیلیاں لائے گا. یہ اس کو الگ سے صفحے پہ لکھتا ہوں, اہم چیز ہے. دیکھو یضربو, اس کا معنی کیا ہے؟ مارتا ہے. جب شروع میں لام نون زبر لن یضرب یہ لگا دیں, ایک تو یہ یضربو کو یضربا کر دیتے ہیں, یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے, اس کو چھوڑیں آپ, ٹھیک ہے نا. تین تبدیلیاں آئیں گی. نمبر ایک, نفی کے معنی میں ہو جائے گا. دوسری تبدیلی آئے گی, نفی کی بھی تاکید ہوگی, ہرگز کا معنی لگا دیں گے اس میں, تاکید کا معنی. اور تیسری تبدیلی فیوچر, مستقبل کے لیے. یہ تین تبدیلیاں کرتا ہے. یضربو کا معنی مارتا ہے یا مارے گا. لن یضربا کا معنی ہے وہ نہیں مارے گا, ہرگز نہیں مارے گا, اور مارے گا, مارتا ہے نہیں ہوگا, یہ نہیں کہ وہی نہیں مارتا, فیوچر میں وہ یہ کام نہیں کرے گا. اور صرف نہیں کرے گا, ہرگز نہیں کرے گا. تو لن کا لفظ جہاں بھی آ رہا ہے اس کا معنی کیا کرنا ہے؟ ہرگز, ہرگز نہیں, اور فیوچر میں. تو اب نزیدہ, نزیدہ اصل میں تھا نزیدو, یا حروف گڑبڑی ہے تو نزیدو پڑھتے ہیں اس کو. تو فلن نزیدکم, ہم نہیں زیادہ کریں گے, کم تمہیں, تم میں اضافہ نہیں کریں گے, الا مگر عذابا, عذاب کے لحاظ سے, یعنی تمہارے عذاب میں اضافہ کریں گے ہم تم میں اضافہ نہیں کریں گے عذاب کے لحاظ سے. یہ ایک محاورہ ہے. تو اصل اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اضافہ نہیں کریں گے سوائے عذاب کے. فذوقوا, چکھو اس عذاب کو. فلن نزیدکم, تو اب فا کا معنی تو نہیں اضافہ کریں گے ہم تم میں سوائے عذاب کے, یعنی تمہارا عذاب اب بڑھے گا ہی, مزید کم نہیں ہوگا. فلن نزیدکم الا, یہ ایک رکوع مکمل ہو گیا. کتنا ٹائم رہ گیا؟ 1 منٹ رہ گیا. اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا, تو بس یہ جو ہے میں اس کا ترجمہ جلدی دہرا دیتا ہوں. عما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم, ایک بڑی خبر کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون, یہ لوگ اس خبر میں اختلاف کر رہے ہیں. تفسیر میں آئے گا کون سی خبر مراد ہے, کیا ہے, ٹھیک ہے, تفسیر میں بتاؤں گا. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. سیعلمون, ان قریب یہ لوگ ان کو پتہ چل جائے گا. ثم کلا سیعلمون, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے یہ سمجھ رہے ہیں, ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. والجبال اوتادا, پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا, کیلیں نہیں بنایا. وخلقناکم ازواجا, ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. وجعلنا نومکم سباتا, تمہارے لیے نیند کو ہم نے, تمہاری نیند کو ہم نے آرام کا ذریعہ بنایا. وجعلنا اللیل
لباسا، رات کو ہم نے لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو ہم نے کمائی کا ذریعہ بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، چمکتا ہوا ہم نے ایک چراغ بنایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، نچوڑنے والے بادلوں سے ہم نے بے تحاشا پانی برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں دانا اور پودے، نباتات، ترکاریاں، وجنات الفافا، اور گھنے باغات، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتاتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ گے، وفتحت السماء، آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، وہ دروازے بن جائے گا وہ، وسیرت الجبال، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، فکانت سرابا، وہ شٹیل میدان بن جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا وہ ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ بہت طویل عرصے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ وہ ٹھنڈی چیز چکھیں گے اور نہ مشروب، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ حساب کی امیدیں نہیں لگاتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیات کا انکار کرتے تھے بھرپور طریقے سے، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے